اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ السلام علیکم، میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر نالج آف جفر نالج آف سعد سے ریلیٹڈ ایم اے شہزاد خان آپ کے سامنے۔ سب سے پہلے آج آپ سب کو، پوری قوم کو، اوورسیز پاکستانیوں کو یہ مبارک ہو کہ الیکشن ہوئے خیر خیریت سے۔ اور دوسری بڑی بات کہ نوجوانوں نے، خان کے چاہنے والوں نے اور میں نے بھی ووٹ دیا پی ٹی آئی کو، اور رزلٹ بہت اچھے آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوگا کیا؟ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ انشاءاللہ 60-70 سے اوپر سیٹیں پی ٹی آئی کی آئیں گی۔ اب جب اتنی سیٹیں آ جائیں گی تو پھر دمادم مس کلندر ہو سکتا ہے۔ اب آئندہ ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے جو میں جفر سے کہہ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، اور یہ پیشن گوئی ہے کہ جتنے بھی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی کہ پی ٹی آئی کو اس وقت آزاد کہا جا رہا ہے، گو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، وکیل صاحب، وہ گئے تھے کہ ہم آزاد نہیں، ہمارے پاس جماعت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ کچھ بات کی، لیکن خیر کہنے کا مطلب یہ ان کو آزاد کہا جا رہا ہے۔ اب یہ آزاد 70-80 کینڈیڈیٹ جیت جاتے ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو اس میں سے تقریباً آدھے کینڈیڈیٹ ٹوٹ جائیں گے۔ جفر سے بات کر رہا ہوں، جس میں سے صوبائی حوالے سے جو کے پی کے ہے، ادھر ظاہر ہے بہت سیٹیں نکلیں گی۔ میں نے تو کہا تھا کہ کے پی کے تو پورا جو ہے ووٹ دے گا خان کو، اس میں سے پرویز خٹک صاحب کے پاس جائیں گے، اور ایم این ایس کی جو سیٹس ہیں اس میں سے بھی تقریباً آدھے نون لیگ کے حوالے سے جائیں گے۔ اور یہ میں تو اس کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں کہ ووٹ ہمارا اور آپ لوگ جا کے کسی اور کو دے دیں ووٹ ہماری بغیر اجازت کے۔ اس پہ جو ہے اعلیٰ عدلیہ آگسٹ سپریم کورٹ کو غور کرنا چاہیے، لیکن یہ تو اب وہاں پہ جائیں اس حوالے سے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم، تو پھر عدالت عظمیٰ کوئی بہتر فیصلہ دے۔ تو اگلی لڑائی اب قانون کی ہے۔ دوسری بات، انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں، میں تو یہی کہوں گا کہ جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم ہے اس کو فوری کروائے کسی بھی طریقے سے، گو کہ اس میں بہت سی قباحتیں آئیں گی۔ یہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، جفر سے بات کر رہا ہوں، آج میں اسٹرالوجی نہیں کر رہا۔ تو خیر دوسری بات جو ہے میں نے پہلے سے کہی ہوئی ہے، میں نا امید نہیں کر رہا، میں پوری قوم کو یہی کہوں گا کہ یا فتح یا متکبر پڑھیں، اور جنہوں نے ہمارے ووٹ لیے ہیں وہ ان ووٹوں کے ساتھ جو امیدوار جو ہیں، کینڈیڈیٹ جو ہیں، وہ ایم این ایس اور ایم پی اے بنے، تو وہ ہمارا احساس، ہمارا خیال کرے، ضمیر کا سودا نہ کرے۔ ایسا میں جفر سے کہہ رہا ہوں کہ آدھے تقریباً ہٹ جائیں گے کینڈیڈیٹس، یا آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ تو وہی بات، تو خیر میں آج دل برداشتہ نہیں کر رہا۔ آج میرے ذہن میں بہت سی چیزیں تھیں کہ جی انٹرنیٹ کا بند ہونا وہ کیوں ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام جو سارے قابل احترام لوگ جو تھے، پڑھے لکھے بہت زیادہ ہیں اس میں، 70+ لوگ، تو انہوں نے نیٹ کو ہی یوز کرنا تھا، جس کی وجہ سے پرابلمز آئی ہیں۔ لیکن یہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ صبح 8 سے 9 کچھ اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ہوں گے، وہ چلو ہو گیا۔ تو انٹرنیٹ کے حوالے سے آگسٹ سپریم کورٹ کو بالکل میں تو کہتا ہوں کہ درخواست دینی چاہیے کیوں بند ہوا، تاکہ وہ اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھیں۔ اور دوسری چیز، انٹرنیٹ کیوں کمزور ہوا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ ہے، اس میں چیف الیکشن کمیشن ہے۔ آپ کی تیاری نہیں تھی، جو صوبہ پنجاب اور صوبہ کے پی کے حوالے سے الیکشنز نہیں ہو رہے تھے، پیسہ نہیں تھا، تیاری نہیں تھی، تو
تو سب جب تیاریاں تھیں، ادارہ تھا، پیسہ تھا، 6 سال بعد الیکشنز ہو رہے ہیں اور پھر نیٹ بند، بڑی مشکلات، کچھ پیپرز ادھر، اور سوشل میڈیا میں تو بہت کچھ دکھایا گیا دھاندلی کے حوالے سے بھی. لیکن خیر، آپ کو، پوری قوم کو مبارک ہو. خان کا میں نے کہا تھا کہ آج کا جو دن ہے 8، اس میں خان کے اتنے ذائچے میں فرسٹ ہاؤس میں ہی جوپیٹر بیٹھا ہے، 10th ہاؤس میں سن ہے، مرکری ہے، مارز ہے. میں کہا خان سورج بنے گا، وہ بن گیا. لیکن اب آئندہ آنے والا جو ٹائم ہے ایک بڑا مشکل ٹائم ہے، اور جس میں ہمارے جو کینڈیڈیٹس جیتے ہیں اس کے حوالے سے. دوسری چیز جو ہے، اب آج جو ہے سب میں خوشیاں ہی دینا چاہتا ہوں. باقی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ 50-55 ممالک میں اس طرح جمہوری الیکشن ہوتے ہیں اور ہمیں بڑا حق ہے، ہم ٹی وی پہ بھی بولتے ہیں، ہر چیزیں باتیں سن رہا تھا میں آج مختلف چینلز پہ. میں یہ کہوں گا کہ بنگلہ دیش جیسے الیکشن ہوئے ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں محترمہ حسینہ واجد صاحبہ اپنی جو اوپوننٹ ہیں محترمہ خالدہ ضیاء کو ہاؤس اریسٹ کر لیں، کچھ بھی، اور ان کے لوگ گرفتار کر لیں. اسی طرح کے کوئی یہ الیکشنز رہے کہ عمران خان صاحب کو اندر کر لیا. لیکن خیر، باؤ جی ڈگری لے کے آئے ہوئے ہیں اپنی، دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے وہی آ رہے ہیں باؤ جی، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، وہ بھی آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ بھی آ رہی ہیں. لیکن ان کی رکاوٹ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ اگر ہمارے کینڈیڈیٹس جو ہیں ہارس ٹریڈنگ میں نہ جائیں. لیکن میں نے جعفر سے کہا ہے یہ ہونے جا رہا ہے. دوسری چیز جو ہے، آج خوشیاں ہی سنا دیتے ہیں، تو اس لیے میں آج کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا. تو کل کے پروگرام میں اور جو ہیں پیشن گوئیاں کروں گا. لیکن آج میں نے جعفر کے مطابق، نالج آف جعفر سے ریلیٹ پیشن گوئی کر دی ہے. اچھا، اس کے بعد بڑے بڑے جو ہیں کل تک آپ سن لیں گے، سیاستدان گریں گے بھی، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ جیتیں گے نامور ہوں گے. لیکن 30-35 ایسے لوگ ہوں گے جو پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، اور جس میں ہمارے وکلا صاحبان بھی ہوں گے، اور وہ کافی ٹف ٹائم دیں گے. تو اب آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات میں دوں. اچھا جی، کراچی میں بے شمار حلقوں میں دھاندلی، جی وہ ہمیں پتہ ہے جناب، سارا دیکھا. بسم اللہ بسم اللہ کر کے کوئی اچھی خبر، جناب اچھی خبر یہ کہ الیکشن ہو گئے اور پی ٹی آئی پورے بغیر نشان اور سمبل کے ساتھ اس نے بہت اچھا مقابلہ لڑا. اگر سمبل ہوتا تو پورا پاکستان کی اگر 90% سیٹ لے جاتی. لیکن میں نے کہا تھا دیکھنے والی آنکھیں سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گی، کیا ہوا؟ تو پاکستان کی قوم نکلی ہے. لیکن یہ میں نے پیشن گوئی آپ کو دے دی ہے کہ اس میں سے 50% تقریباً جو ہیں وہ نکل جائیں گے. اچھا جی، اپنا اور فیملی کا ووٹ کاسٹ دوستوں نے بھی کر دیا، ماشاءاللہ مبارک ہو جی. بہت جی. اصغر زمان خان، ڈیٹ آف برتھ 16 نومبر 1999. رات کب تک صحیح ہوں گے حالات؟ بیٹا انشاءاللہ یہی سال ہے، اللہ کے حکم سے بہتری ہوگی، کامیابی. محمد اکرام ہیں، والدہ کا نام سعدی بائی، تاریخ پیدائش 4/2/1986 ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ یہی سال اگست کے بعد بہتری اور کامیابی کے لیے ہے. میرا نام نائلہ فردوس، تاریخ پیدائش 1982. میرا لکی نمبر کیا ہے؟ بیٹا لکی نمبر آپ کا 9 ہے. اچھا جی، غفور حسین ہے، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ بیٹا جعفر سے بتا دیتے ہیں کہ یہ سال آپ کے لیے بہتری کے لیے ہے، کیونکہ آپ نے تاریخ پیدائش والدہ کا نام نہیں لکھا. اچھا جی، ارشاد احمد 19/4/1980 جاب کے حوالے سے. بیٹا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یہی سال انشاءاللہ آپ کو خوشیاں اور کامیابیاں دے گا. تو اب اگلے پروگرام کے لیے پھر میری ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، اور انشاءاللہ کل آپ دوبارہ سنیں گے نئی پیشن گوئیاں، اور اس میں بڑی اہم قسم کی میں وہ پیشن گوئیاں کل کے پروگرام میں کروں گا. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.